Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students and viewers, ہم ہسٹری آف مسلم ایجوکیشن ان دا سب کانٹیننٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے سابقہ ویڈیو میں. اس میں ہم نے مسلمانوں کے نظام تعلیم کو دیکھنے کی کوشش کی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر مشرق وسطیٰ میں سلاطین مختلف مسلمان حکمرانوں کے ادوار تک، اور اس کے بعد اسی کے تسلسل میں، اسی ویڈیو کے تسلسل کے تناظر میں ہم نے برصغیر میں مسلمانوں کی آمد سے پہلے ہندوؤں کے سوشل اینڈ کلچرل سسٹم کو 4 بنیادی طبقات کے اندر ڈسکس کیا تھا کہ ہندو معاشرہ 4 بنیادی طبقات کے اندر تقسیم تھا، جن میں سب سے پہلے برہمن، ویش، کھشتری اور شودر. ان طبقات کے اندر بٹا ہوا تھا. تعلیم اور مذہب کے اوپر برہمن طبقے کی اجارہ داری تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کو بھی ایکنالج کیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ بہرحال ہندوستان کے اندر مختلف ادوار میں ہمیں تعلیم کا تسلسل ان کے اپنے مذہبی تصورات کے تحت ملتا ہے. اور خاص طور پر جب ہندوستان میں بدھ مذہب کو عروج حاصل ہوا تو اس وقت ہندوستان کے اندر ٹیکسلا کے مقام پر خاص طور پر تعلیم و تعلم کا سلسلہ بڑے عروج پر تھا. تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم برصغیر میں مسلمانوں کی آمد کے بعد کے نظام تعلیم کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں ہم کن کن چیزوں کو ڈسکس کریں گے، مثلا یہ کہ مسلمانوں کے نظام تعلیم کی ٹریڈیشنز کیا تھیں، انہوں نے کس قسم کے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کیے، کون لوگ تھے جنہوں نے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، یا مختلف ادوار میں کس قسم کے اسکالرز جو تھے وہ مسلمانوں کے اندر پیدا ہوئے اور انہوں نے کیا کردار ادا کیا. مسلمانوں کے نظام تعلیم کے آبجیکٹیوز کیا تھے، مقاصد کیا تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کس قسم کا کریکولم رائج ہوا، اور اس کے علاوہ مسلمانوں کے نظام تعلیم میں میتھڈالوجی آف ٹیچنگ ایز ویل ایز ایگزامینیشن سسٹم کے اوپر بھی ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے، ان کے اوپر بات کرنے کی کوشش کریں گے. جہاں تک ٹریڈیشنز کی بات ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو مسلمانوں کے نظام تعلیم میں شروع سے ہی تمام مسلمانوں کا یہ مطمع نظر رہا کہ تعلیم کی ترویج و اشاعت کو انہوں نے ایک مشنری جذبے کے طور پر لیا، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ تعلیم فرما دی کہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے، تو پھر تعلیم کی ترویج و اشاعت کو ہر مسلمان نے اپنی ذات کی حد تک جتنا ممکن ہو سکا اس میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی. اور جہاں تک مسلم حکمرانوں کی بات آتی ہے تو ہمیں ہر قسم کے دور کے اندر ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ مسلمان حکمران چاہے وہ خود پڑھے لکھے تھے، یا بعض اوقات ایسے مواقع بھی آئے ہیں کہ وہ خود پڑھے لکھے نہ ہونے کے باوجود انہوں نے تعلیم کی ترویج و اشاعت کے اندر جتنا ممکن ہو سکا اس کی حوصلہ افزائی کی. عورتوں کی تعلیم کے سلسلے میں
مسلمانوں کے ہاں جو سلسلہ موجود تھا اس میں شروع دن سے ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں نے بھی علم کے حوالے سے اپنا نام پیدا کیا۔ بہرحال ہم اوورآل سسٹم آف ایجوکیشن کو جب ہم دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کے نظام تعلیم کی چند نمایاں خصوصیات ہمیں نظر آتی ہیں۔ مثلا یہ کہ سینٹرلائز سسٹم نہیں تھا، ہر تعلیمی ادارہ جہاں پر قائم ہوتا تھا وہ اپنے معاملات کے اندر آزاد ہوتا تھا، گو کہ جو نصاب تھا مروج نصاب کے مطابق وہ تعلیمی ادارہ یا اس میں پڑھانے والے اساتذہ اس کو مد نظر رکھتے، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ پر عیاں ہے کہ اس کے مالی معاملات کے حوالے سے یا اس کے ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے وہ لوگ جو اس تعلیمی ادارے کو چلا رہے ہوتے تھے وہ آزاد ہوتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور مسلمانوں کے اندر نمایاں طور پر ہمیں نظر آتی ہے کہ مسلمانوں کے ادوار میں یا مسلمانوں کے ہاں استاد کی عزت بہت نمایاں حد تک ہمیں نظر آتی ہے۔ استاد کو وہ مقام دیا گیا کہ جس کا تصور ہم کبھی بھی کسی معاشرے کے اندر نہیں کر سکتے۔ کیوں کہ جب مسلمانوں نے اس شعبہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ منسلک کر دیا تو پھر جو بھی اس کام کو سر انجام دیتا تھا تو اس کی دل سے قدر کی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو درجات ہیں تعلیم کے ان کو بھی تقسیم کر کے مسلمانوں نے اپنے تعلیمی نظام میں حصہ بنایا۔ مثلا یہ کہ ایلیمنٹری سطح پر جو ادارے قائم ہوتے تھے انہیں بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، کتب اور مکاتیب۔ کتب اور مکاتیب میں ماہرین نے جو فرق بیان کیا ہے، قرون اولیٰ اور قرون وسطیٰ کے اندر یہ ادارے جب قائم ہوئے تو اس میں فرق یہ کیا گیا کہ ایک وہ ادارے تھے جہاں پر قرآن کی خالصتاً تعلیم دی جاتی تھی، جبکہ دوسرے ادارے وہ تھے جہاں پر لکھنا، پڑھنا اور حساب کتاب اور دوسرے مروج علوم کی تعلیم دینے کی کوشش کی جاتی تھی۔ جہاں تک تعلیمی اداروں کے فنانس کا تعلق ہے تو یہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے کہ گورنمنٹ کی سطح پر بھی ان کی حوصلہ افزائی کی گئی، انہیں فنڈز فراہم کیے جاتے تھے۔ باقاعدہ اس قسم کی مثالیں ملتی ہیں کہ مختلف مسلمان حکمرانوں کے ہاں ایک باقاعدہ شعبہ قائم ہوتا تھا جو تعلیمی اداروں کے اساتذہ کی تنخواہوں کا بندوبست کرتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ طلباء کے لیے وظائف کا بندوبست بھی کیا جاتا تھا۔ مثلا ہم نے قرون وسطیٰ کے مسلمانوں کے ادوار میں دو تعلیمی اداروں کا نام لیا، جامعہ نظامیہ بغداد، جامعہ مستنصریہ۔ تو ان دونوں کے اندر طالب علموں کو ہاسٹل کی رہائش یعنی ان کی اکوموڈیشن انہیں فراہم کی جاتی تھی، انہیں وظائف فراہم کیے جاتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ قلم دوات تک اور روشنائی کے لیے جو روشنی کا بندوبست ہوتا تھا اس دور کے مطابق وہ بھی انہیں فراہم کیا جاتا تھا۔ تو ان خصوصیات کے ساتھ ہی بر صغیر کے اندر مسلمانوں کا نظام تعلیم بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ اسی کے مطابق یہاں پر بھی تعلیمی اداروں کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی اور انہی ٹریڈیشنز کے اوپر عمل کر کے تعلیمی نظام کو استوار کیا گیا۔ جہاں تک انسٹیٹیوشنز کی بات ہے تو ہم جب مسلمانوں کے ادوار سے پہلے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں تین قسم کے اداروں کا ذکر یہاں بر صغیر کے اندر ملتا ہے۔ نمبر ایک نام ایک وارانسی، اور دوسرے نمبر پر ٹیکسلا کے اندر، اور اسی طرح ایک نالندہ۔ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر تعلیمی ادارے ہمیں نظر آتے ہیں مسلمانوں کے دور حکومت سے پہلے۔ خاص طور پر ٹیکسلا میں بدھ مت کے دور میں
جو تعلیمی ادارہ جو یونیورسٹی قائم کی گئی وہاں پر ایران اور دوسرے ممالک سے بھی لوگ آ کر تعلیم حاصل کرتے تھے۔ جہاں تک مسلمانوں کی بات ہے بر صغیر میں، تو یہاں پر بھی تعلیمی ادارے 3 حصوں میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1 وہی مکاتب جو ابتدائی تعلیم کے لیے مشہور تھے، نمبر 2 پہ مدارس یعنی ثانوی تعلیم کے لیے مدارس قائم کیے گئے، اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹیاں، اور ان کو نام دیا جاتا تھا جامعات کا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کن لوگوں نے اور کس وقت یہ مدارس ڈیولپ یہاں ہونا شروع ہوئے، تو مسلمانوں کی جہاں پر بھی آبادی ہوتی تھی تو مکتب کا تصور اس بستی اس شہر کے ساتھ موجود ہوتا تھا، اور اس میں بچے اور بچیاں اکٹھے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اور اس کا سلسلہ جو ہے وہ محمد بن قاسم کی آمد سے ہی شروع ہو گیا کہ 711 کے اندر 711 عیسوی میں محمد بن قاسم سندھ کو فتح کرنے کے لیے آئے۔ ملتان تک 3 سال کے عرصے میں انہوں نے یہاں پر مسلمانوں کی حکومت قائم کی، تو یہاں پر انہوں نے بڑی تعداد میں مدارس قائم کیے۔ اس کے علاوہ ہمیں سب سے پہلا مدرسہ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ مدرسہ ہے اجمیر کے اندر، وہ ڈیولپ کیا گیا 1191 میں۔ 1191 عیسوی میں پہلا مدرسہ اجمیر کے اندر قائم کیا گیا۔ اسی طریقے سے شمس الدین التمش نے دہلی کے اندر ایک مدرسہ قائم کیا۔ اس کے علاوہ ہمیں جو مثال ملتی ہے کہ محمد بن تغلق کے دور میں دہلی کے اندر 1000 کے قریب مدارس کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مختلف مسلمان حکمرانوں نے لائبریریاں بھی مدارس کے ساتھ، جامعات کے ساتھ، مساجد کے ساتھ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی، اور اسی طرح مختلف مسلمان حکمرانوں نے مدارس قائم کیا۔ مثلا یہ کہ خلجی خاندان نے بنگال کے اوپر جب قبضہ کیا تو وہاں پر پہلے سے موجود مدارس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی۔ جہاں تک مغل امپائر کا تعلق ہے تو اس میں تعلیم کے اوپر خصوصی توجہ دی گئی۔ اس میں ہمیں بہت سارے مدارس نظر آتے ہیں، مثلا مدرسہ جامعہ خیر المنازل، جامعہ فرنگی محل جو اورنگزیب نے ڈیولپ کیا، اور اسی طریقے سے دارالعلوم دارالبقا شاہجہاں کے دور میں یہ قائم کیا گیا۔ اسی طریقے سے ایک سسٹم مدارس کا اور تعلیمی جامعات کا ہمیں خانقاہی نظام سے بھی ملتا ہے، اور اس میں ہمیں 2 مشہور قسم کی خانقاہوں کے نام ملتے ہیں جہاں پر تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ مثلا ایک خانقاہ پھلواڑی، اور ایک نام آتا ہے خانقاہ شاہ کبیر، یہ بہار کے اندر یہ موجود تھی غالباً خانقاہ شاہ کبیر۔ بہرحال یہ 2 نام ہمیں ملتے ہیں جہاں پر باقاعدہ لوگوں کی تعلیم و تعلم کا سلسلہ موجود تھا۔ خانقاہوں کے ساتھ منسلک نظام تعلیم کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ اس میں خاص طور پر تعلیم بالغاں کا تصور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ موجود تھا۔ لوگ جیسے جیسے مسلمان بزرگوں کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے تھے تو ان کی تعلیم و تربیت کا خیال بھی رکھا جاتا تھا، اور ان کو اسلام کے بنیادی علوم سے واقفیت دلائی جاتی تھی۔ اسی طرح انگریزوں کے ادوار کے اندر یہ پھر بعد میں مشہور قسم کے کچھ جو ادارے ڈیولپ ہو کر سامنے آئے، تو اس میں دارالعلوم دیوبند، تحریک علی گڑھ، ندوۃ العلماء اور جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جامعہ رحیمیہ، یہ جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد یعنی شاہ عبد الرحیم نے بنایا تھا، اس کا ذکر بھی ملتا ہے برصغیر میں۔ تو جب ہم ان انسٹیٹیوشن کے بعد ہم بات کرتے ہیں سکالرز کی، تو بہت مشہور قسم کے سکالرز جو ہیں وہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے نظام تعلیم میں ہمیں ملتے ہیں۔ ان کے نام مثلا البیرونی، انہوں نے 2 کتابیں خاص طور پر قانون مسعودی اور کتاب الہند یہاں تصنیف کی، اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے باقاعدہ طور پر سنسکرت سیکھی،
اور پھر ہندوؤں کے مذہبی اور ان کے سماجی اور ان کے کلچرل سسٹم کو باقاعدہ ڈسکس کیا اور پورا ایک تحقیقی کتاب لکھ کر لوگوں کو یہاں کے حالات و واقعات کے ساتھ واقفیت دلانے کی کوشش کی۔ اسی طرح ایک نام اکبر کے دور میں ہمیں ملتا ہے، فتح اللہ شیرازی۔ اکبر کے متعلق یہ مشہور ہے کہ خود وہ پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن بہرحال اس نے علماء کی سرپرستی کی اور مسلمانوں کے نظام تعلیم کو پروان چڑھانے کی کوشش کی۔ اس کے ساتھ ساتھ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بہت زیادہ مشہور ہے۔ انہوں نے اپنے تئیں لوگوں کی تعلیم و تربیت اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر ان کا جو کردار ہمیں نظر آتا ہے، جو مسلمانوں کے اندر ہندوؤں کے ساتھ رہ کر جو ان کے مذہبی رسومات کے اندر جو ان کی کمزوریاں آ گئی تھیں ان کو ٹھیک کرنے کی، اور وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے نظریے میں جو خلط ملط ہمیں دیکھنے کو ملا، اس کو وحدت الشہود کے نظریے کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی، تو ان کا کردار بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک مشہور نام عام طور پر ہم سنتے ہیں درس نظامی کے حوالے سے، وہ ہے ملا نظام الدین سہالوی کا۔ یہ بیٹے ہیں ملا قطب اللہ کے، تیسرے بیٹے ہیں۔ انہوں نے خاص طور پر اورنگزیب کے دور کے اندر درس نظامی کو ترتیب دے کر اپنی خدمات سر انجام دی۔ شاہ عبد الرحیم اور شاہ ولی اللہ کا نام بھی ان مسلم سکالرز کے اندر دیا جاتا ہے مسلمانوں کے دور حکومت میں۔ اس کے بعد جب ہم مسلمانوں کے نظام تعلیم پر نظر دوڑاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں نظام تعلیم میں کس قسم کے آبجیکٹیوز سامنے رکھ کر لوگوں کی تعلیم و تربیت کرنے کی کوشش کی، تو اس میں یہ 4 آبجیکٹیوز کے اوپر بہت زیادہ ہمیں فوکس نظر آتا ہے۔ نمبر 1 پہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی رضا، یعنی یہ بات اپنی جگہ پر عیاں ہے، یہ بات اپنی جگہ پر ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے ہاں جو عمل بھی کسی ذات کے حوالے سے یا کولیکٹیولی جو عمل بھی کیا جاتا ہے، تو ارکان اسلام اور ان کے ایمان کے عقیدے کے مطابق وہ اس بات کے اوپر پختہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس دنیا کے بعد انہوں نے ایک اخروی دنیا کا بھی سامنا کرنا ہے اور اس میں اپنے کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہے۔ تو مسلمان اپنے ہر عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور تعلیم و تعلم کے سلسلے میں بھی مسلمانوں نے اس بات کو خاص طور پر مد نظر رکھا کہ مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کو حاصل کیا جائے اور لوگوں کے کردار کی تربیت کر کے ان کو اس نہج پر تیار کر دیا جائے کہ وہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی دیے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو سنوار سکیں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو سکیں۔ اور اسی کے لیے ہی دوسرا مقصد جو ہمیں نظر آتا ہے پری ڈومیننس آف اسلام، یا اسلام کی اشاعت اور غلبہ، یہ بھی ان کے ہاں بہرحال ایک مقصد رہا ہے کہ مسلمانوں کو جب اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے یہ تعلیم دے دی گئی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور تمام تر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی دعوت کا محور و مرکز یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ زمین بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، اور انسان کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو مسلمان کا اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد یہی بنایا گیا اور یہی بتایا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ مسلمان اپنی ذاتی زندگی کو بھی، اپنے انفرادی اعمال کو بھی درست کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنی صلاحیتوں کو صرف کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کریکٹر بلڈنگ کو فوکس کیا گیا کہ کریکٹر کو کیسے بلڈ کرنا ہے، سیرت کی تعمیر کیسے کرنی ہے، مسلمان ذہنی طور پر اور ظاہری طور پر، یعنی باطنی طور پر اور ظاہری طور پر بھی اچھے اخلاق کا حامل ہو
اچھے عادات و اطوار کا مالک بن جائے اور اس کے ذہن پر دنیاوی ہوس اور لالچ سوار نہ ہو، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سامنے رکھ کر ہر اپنے عمل کو استوار کرے، تو اس کے لیے کریکٹر بلڈنگ کے اوپر خاص توجہ دی گئی، ان کے کردار کو مضبوط بنایا گیا، یہاں تک کہ ان کے لیے یہ بہت ہی اہم بات قرار دی گئی کہ اپنے اجتماعی مفادات کے خلاف اگر کوئی مسلمانوں کے اجتماعی مفادات کے خلاف کوئی کردار ادا کرتا ہے تو اسے منافقت سے تعبیر کیا گیا اور منافقوں کی بہت زیادہ حوصلہ شکنی کی گئی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور اہم مقصد جو مسلمانوں کے نظام تعلیم میں مد نظر رکھا گیا وہ تھا اوور آل ڈیولپمنٹ آف دی پرسنالٹی آف این انڈیویژول، یعنی شخصیت کی تعمیر، یعنی متوازن شخصیت کی نشو و نما کرنا، جسمانی طور پر وہ ایک بہترین انسان بن کر سامنے آئے، صحت مند انسان ہو، اور اس کے علاوہ ذہنی طور پر اپنے باطنی اور ظاہری کردار کے حوالے سے بھی وہ خوبصورت کردار کا حامل ہو، اور اس کے علاوہ وہ اس دنیا کے اندر اس طریقے سے رہے کہ دوسرے لوگوں کو اس سے فائدہ حاصل ہو۔ تو اس کے لیے مسلمانوں کے نظام تعلیم میں اس بات کے اوپر خاص توجہ دی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے کردار کی تربیت کے حوالے سے انہیں غیبت، انہیں جھوٹ، حسد اور ہر قسمی ایسی برائی جو معاشرے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے اس کی حوصلہ شکنی کی گئی۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ مسلمانوں کے نظام تعلیم میں وہ کون سے وہ طریقے تھے جو استعمال کر کے بچوں کو اور لوگوں کو تعلیم دی جاتی تھی، ان کو ہم 3-4 اقسام کے اندر تقسیم کر سکتے ہیں۔ مثلا اورل میتھڈ سے، لیکچر میتھڈ، یہ بہت پرانا طریقہ ہے، اس ذریعے سے استاد طالب علم کو سبق دیا کرتا تھا، اور اس کے علاوہ پھر طالب علم کو یہ اجازت ہوتی تھی کہ وہ اس کے اوپر سوال بھی کر سکے اور پھر ان کی وہ وضاحت فرماتا تھا۔ اس کے علاوہ ٹیکسٹ بک میتھڈ بہت مشہور تھا مسلمانوں کے ہاں، کہ طالب علموں کو یہ کہا جاتا تھا کہ استاد کی موجودگی میں ٹیکسٹ بک سے کنٹینٹ کو پڑھے، اور پھر استاد ان کی تصحیح کرتا تھا، اور جو اہم موضوعات ہوتے تھے ان کو زیر بحث لایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ڈیبیٹس اور ڈسکشن میتھڈ بھی مسلمانوں کے ہاں بہت زیادہ مشہور تھا، یہ بھی استعمال میں لایا جاتا تھا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات کچھ مسائل ایسے آ جاتے تھے جن کے اوپر ڈیبیٹس اور ڈسکشن ہفتوں تک جاری رہتی تھی۔ یہ وہ طریقہ ہوتا ہے جس میں خاص طور پر بچے کا کنسیپٹ کلیئر ہوتا ہے، اور یہ اعلیٰ تعلیم کے درجوں میں زیادہ رائج تھا، اور اعلیٰ تعلیم کے درجوں کے اندر ہی یہ زیادہ مؤثر طریقے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور طریقہ استعمال ہوتا تھا جسے ہم کہتے ہیں ان ڈیپتھ لرننگ، یعنی گہرے مطالعے کا طریقہ۔ طالب علم کو یہ کہا جاتا تھا کوئی کتاب، کوئی کنٹینٹ، کوئی یونٹ وہ مکمل طور پر پڑھ کر آئیں، اور اس سے متعلقہ جملہ علوم کے اوپر دسترس حاصل کر کے یا اس کے اوپر جتنا وہ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ کر آئیں، اور پھر استاد کی موجودگی میں اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی تھی، یا وہ جو مشکل موضوعات ہوتے تھے ان کے اوپر استاد سے سوالات بھی کیے جاتے تھے، اور استاد ان کے مناسب جوابات فراہم کرتا تھا۔ اس کے علاوہ جب تک ہم مانیٹوریل سسٹم کا ذکر نہ کریں تو مسلمانوں کے نظام تعلیم کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ مانیٹوریل سسٹم یعنی اس میں ایک ٹیچر جب زیادہ کلاسوں کو، زیادہ طالب علموں کو پڑھانے کی ذمہ داری اس کے اوپر ہوتی تھی، تو پھر ایک انہی طالب علموں میں سے ایک سینئر طالب علم کو وہ مقرر کرتا تھا جو اپنے سے چھوٹے طالب علموں کو تعلیم دے سکتا تھا، یا پھر یہ کہ اس کلاس کے اندر جب استاد سبق پڑھا دیا کرتا تھا تو معید کا تصور موجود تھا کہ اس معید کو یہ کہا جاتا تھا، یعنی اعادہ کرنے والا، وہ اس کلاس کے طالب علموں کو وہ سبق پھر دہروایا کرتا تھا۔ اس کو کہتے ہیں مانیٹوریل سسٹم۔ یہ مسلمانوں کے ہاں رائج تھا، اور اس سے کافی حد تک فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی۔ اس کے آخر میں ہم ڈسکس کریں گے ایگزامینیشن سسٹم کو۔ ایگزامینیشن سسٹم کے لیے بھی مسلمانوں کے ہاں کوئی سینٹرلائز سسٹم موجود نہیں تھا، استاد محور و مرکز ہوتا تھا۔ جب ایک استاد ایک طالب علم کے لیے
یہ قرار دے دیتا تھا کہ وہ اب متعلقہ درجے میں دسترس حاصل کر چکا ہے، تو پھر اس کو وہ اپنی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ بنا کر دیتا تھا، جس کے بعد وہ کسی دوسرے تعلیمی ادارے میں جا کر داخلہ بھی لے سکتا تھا، یا پھر کسی جگہ پر گورنمنٹ کی سطح پر وہ سرٹیفکیٹ دکھا کر کسی پبلک پوسٹ کے لیے کسی کمپٹیٹیو ایگزامینیشن کے اندر بھی اپنے آپ کو پیش کر سکتا تھا۔ تو استاد مرکز یہ سسٹم ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ کمپٹیٹیو اپروچ موجود تھی، جو گورنمنٹ کے ہاں محلات کے اندر یعنی حکمرانوں کے ہاں مختلف قسم کی پوسٹیں ہوتی تھیں ذمہ داریوں والی، تو ان میں کردار ادا کرنے کے لیے، ان کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے لوگوں کو عام دعوت دی جاتی تھی، وہ اپنے آپ کو پیش کرتے تھے اور وہاں پر اسیس کرنے والے علماء کے سامنے اپنی اہلیت کو ثابت کر کے اس پوسٹ کے لیے اپنے آپ کو وہ اہل ثابت کرنے کے بعد اس پوسٹ کے حقدار ٹھہرائے جاتے تھے۔ اس سلسلے میں دو نام جو ہیں ایگزامینیشن سسٹم کو فارمل انداز میں آگے بڑھانے کے لیے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ نمبر ایک، والی بیجاپور کا نام آتا ہے، عادل شاہ کا، جس نے باقاعدہ امتحان کا نظام متعارف کرایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اورنگزیب عالمگیر کا بھی نام ہمیں سامنے آتا ہے، ہمارے سامنے آتا ہے، کہ جس نے باقاعدہ یہ حکم دیا کہ ماہانہ وار طالب علموں کے ٹیسٹ لیے جائیں اور ان کی کارکردگی کو دیکھنے کی کوشش کی جائے تاکہ ایک کنٹینوس اسیسمنٹ کا سلسلہ جاری رہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا موضوع، یہ ایک تصویر پیش کی گئی، اس کے بعد ہم انہی میں سے مختلف موضوعات کو تفصیلی انداز میں مسلمانوں کے نظام تعلیم میں ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔